حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس کی نظر سے یہ آیت گزری وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے جانوں پر ظلم کرنے والے گناہگاروں، معصیت کیشو، میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں جہاں توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ توبہ تو میں جہاں بھی جان قبول کر لوں، لیکن جہاں جلدی قبول ہوتی ہے میں تمہیں در بتاتا ہوں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرے تو میرے محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس اعرابی نے اس آیت کو پڑھا، اس کے اپنے گناہوں کا احساس ہوا، بھاگتا ہوا سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا، بتایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا گیا، معجہ شریف کی طرف آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر اپنے گال رگڑ کر رونے لگا، کہا ہائے مجھے دیر ہو گئی، ہائے مجھے دیر ہو گئی، میں تو رب کا فرمان سن کر آیا تھا کہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ پھر قبول فرمائے گا۔ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ روتا ہوا پلٹ گیا۔ وہیں مسجد نبوی میں ایک صحابی آرام فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور پھر فرمایا کہا کہ جاؤ میرا غلام یہاں سے مایوس ہو کر جا رہا ہے، درے رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور مانگتے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہا جاؤ اسے کہو کہ ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کی سفارش کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنتی بنا دیا ہے۔